وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج کیا بس نہیں انہوں نے دیکھا الى السماء آسمان کی طرف فوقهم جو ان کے اوپر ہے كيف بنيناها کیسے ہم نے اس کو بنایا وزيناها اور کیسے ہم نے اس کو زینت دی یعنی چراغوں کے ساتھ ستاروں کے ساتھ وما لها من فروج اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شگاف فروج کا مطلب کوئی شگاف کوئی ٹکڑا کوئی کونا کوئی سوراخ نہیں ہے آسمانوں کے اندر پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن مجید کی اور جواب قسم موجود نہیں تھا تو میں نے کل ذکر کیا کہ وہ محذوف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قریش مکہ کے دو بڑے اعتراض ذکر کیے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کو ایک بشر کو رسول بنا لیا گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہی اعتراض جو ہر قوم کرتی آئی ہے، اور اللہ معاف کرے آج بھی مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آج بھی اسی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنا وہ اعتراض ذکر کیا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہم جیسا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو مشہور ان کا اعتراض ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر ہم زندہ کیسے ہوں گے، ہمیں زندہ کون کرے گا، یہ تو لوٹنا بڑی دور کی بات ہے، ہم نہیں لوٹیں گے۔ دو اعتراض ذکر کیے جس سے پتہ لگا جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا گویا کہ اللہ نے انہی دو باتوں کے اوپر قسم کھائی ہے۔ اللہ نے جو قسم کھائی حروف مقطعات کے بعد والقرآن المجید بزرگ و بالا بلند و بالا قرآن کی قسم، جواب قسم یہی ہے کہ قسم ہے قرآن کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہیں۔ تم جتنا مرضی اعتراض کرو، تمہیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تم شکوک و شبہات کا شکار ہو نہیں ہو، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ رسول ہیں، بشر پر وحی ہو سکتی ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پر اعتراض ہے کہ بھئی ہم بھی سارے بشر ہیں، ہم کو چھوڑ کر ان پر کیوں ہو جاتی ہے اور ہمیں آواز کیوں نہیں آتی، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض بھی جو بعد الموت کا انکار ہے، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں تک جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر اب ہمارے اسی جسم کو، اسی گوشت پوست کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اسی جسم کے اندر اگرچہ یہ جسم اب دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ جسم کس طرح ہوتا ہے، یہ بڑا ہو جاتا ہے،
جنتی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ہاتھ، لیکن جسم ہمارا ہی ہوگا. اس جسم میں کچھ تبدیلی ہو جائے قیامت کے دن، کافر لوگوں کے کیسے جسم ہوں گے، دنیا کی بالکل ممکن ہے ہو بہو دنیا کے جسم کی طرح نہ ہوں، اس سے فرق ہو. جس طرح اللہ قیامت کے دن آسمان نئے بنائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین نئی بنائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن بدل جائے گی زمین، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی. جب وہ بدل جائیں گے تو انسان، ان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ بھی بدل جائے گی، اور لیکن انسان وہی ہوگا، اس کے اندر وہی دل، وہی سوچنے کا انداز اور وہی انسان. ہم مر جائیں گے تو ہم ہی زندہ ہوں گے قیامت کے دن، کوئی نئے انسان زندہ نہیں ہو جائیں گے. بھئی اگر نئے انسانوں نے زندہ ہونا ہے، اللہ نے تو جنہوں نے دنیا کے اندر نیکی برائی کی، اللہ نے ان کو ان کی جزا دینی ہے، ان کا بدلہ دینا ہے. نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا، برے لوگوں کو ان کی برائی کا. اگر کوئی نیک انسان اللہ نے پیدا فرمانے ہیں تو پھر وہ جنہوں نے نیکی بدی کی ان کو تو ان کے اعمال کا بدلہ نہ ملا، وہ تو پھر جزا اور سزا تو کسی اور کو ہو جائے گی. نہیں، ہماری شکل و صورت، دنیا کی شکل و صورت سے، حیات سے کچھ فرق بھی ہو جائے، اور فرق ہوگی. جیسے حدیث مبارکہ میں آیا، میں نے اشارہ کیا کہ جو مسلمان ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ہاتھ، تقریباً 90 فٹ کے برابر جو ہیں، وہ ان کا اتنا قد ہوگا، اور خوبصورت ترین شکل میں ہوں گے. کوئی دنیا کے اندر کسی کی شکل اتنی خوبصورت نہیں ہے، کسی کا رنگ اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن جنتی لوگ سارے ہی بہت خوبصورت ہوں گے. تو شکل و صورت ظاہری چینج بھی ہو جائے، کوئی قد بت چینج بھی ہو جائے، لیکن انسان وہی ہوگا. تو یہی انسان جب مٹی میں ملے گا تو اسی انسان کے جو ہڈیاں ہیں اور جسم ہے، اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر جوڑا جائے گا. تو یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اعتراض کرنا کہ یہ اللہ یہ کام کیسے کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر چیز مٹی میں مل جائے گی، جب ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، بے جان ہو جائے گا انسان، اب انسان میں کیسے روح آئے گی، اب یہ جسم کیسے اکٹھا ہوگا، اب ہڈیاں کیسے ملے گی. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کے کاموں پر اعتراض ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قریش مکہ کا، کافروں کا یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین عام طور پہ اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنی طاقت بیان کرتے ہیں کہ تم نے اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں نہیں دیکھی. تم خود مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے وہ کام کیے ہیں، تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا وہ تو چھوٹی چیز ہے. تمام انسانوں کو مارنا، پہلی دفعہ پیدا کرنا، مارنا، پھر مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، مارنا، پھر دوبارہ پیدا کرنا. کروڑوں، اربوں، خربوں ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی وقت میں اربوں لوگ ہوتے ہیں، اور ہزاروں سال سے، اور ابھی کتنی دیر ہے قیامت آنے میں، تو یہ کتنے ٹریلینز ہوں گے کہ ٹریلین سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. یہ اللہ کو پتہ ہے. ان سب انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو، مارنا ہو، دوسری دفعہ پیدا کرنا ہو، جس کو کافر اللہ کے لیے نعوذ باللہ ناممکن خیال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو تم سب کو، یا تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو، یہ اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے ایک ہی شخص کو، الا کنفس واحدہ، جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور ایک شخص کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا. اللہ رب العالمین کی قدرت پر کیسے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی شان اور قدرتیں تو لامتناہی ہیں. اللہ کی صفات ان گنت ہیں، اور ہر صفت اپنے عروج کے اندر اس کا کوئی حد نہیں ہے، غیر محدود ہے، لامتناہی ہے. ہر کمال کی صفت اللہ کے اندر ہے. تو اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض تو کتنی بڑی جرت ہے. اور یہ جرت اتنا حقیر سا انسان کرتا ہے جو نطفے سے پیدا ہوا. یہ جرت نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ ہے. جو ایک انتہائی حقیر انسان جو ہے وہ جب تکبر کرتا ہے تو وہ یہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ. اے اللہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا. کتنا حقیر انسان ہے. اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا
کہ وہ کس طرح حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ ایک انسان کو مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتا ہے جھگڑالو انسان، کتنا بڑا جھگڑالو ہے یہ، جو کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو، پہلی ہو یا دوسری ہو، ایک ہی ہو کہ کروڑوں اربوں خربوں کی ہو، اللہ تو ہر قسم کی تخلیق کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بہت بڑا خلاق ہے، بہت بڑا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جھگڑا ہے اصل میں، یہ اصل میں حق کا انکار ہے، شرعی حق کا، اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر اعتراض ہے۔ وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایک حقیر سے پیدا شدہ انسان جو ہے کتنے بڑے بول بولتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کو محدود کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کفار کا یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ وہ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت اور اپنی شان بیان کرتے ہیں۔ یہی انداز یہاں بھی اختیار ہوا۔ تو پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت حق کا انکار کرتے ہیں، جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے ان بدبختوں نے ہمیشہ حق کا انکار کیا۔ سورج کی طرح یہ بات واضح ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ مشکوک معاملے میں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ جس اللہ میں یہ قدرت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کتنا بڑا آسمان ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، انسان تو صرف دیکھتا ہے نا۔ جیسے جیسے کائنات کی حقیقتیں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں، جیسے جیسے نئی نئی دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں، ویسے ویسے کائنات کی مزید وسعتیں ہمارے سامنے، کائنات کی مزید حقیقتیں ہمارے سامنے، اللہ کی مزید قدرتیں ہمارے سامنے کھل رہی ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور ہم اس آسمان کو، اس کائنات کو وسعت پہ وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھایا ہے، کتنا ہی ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ تو جو اللہ آسمان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کتنا تیز رفتار جہاز بنا لے، راکٹ بنا لے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ جائے، انسان آسمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انسان جتنا لمبا سفر کر لے، وہ کروڑوں اربوں خربوں نوری سال کا، لائٹ ایئرز کا، ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے کہ بجلی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، بجلی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرے اس کو لائٹ ایئر، نوری سال کہتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے وہ ایسی چیزیں بنا لے جس سے وہ نوری سال بجلی کی رفتار سے چلے تو وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر جو کہکشائیں ہیں اور جو ستارے ہیں اور سیارے ہیں وہ ایک دوسرے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ شیطان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ جو مسافت ہے، یہ انسانوں کی طرح وہ اس مسافت کو طے کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اب ایک عفریت نے کہا تھا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اتنا لمبا سفر کر کے وہ عرش لے آؤں گا۔ تو شیطان آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اور آسمان کی میں آپ کو وسعت بتا رہا ہوں، اتنا بڑا آسمان ہے کہ یہ جو ستاروں کے درمیان جتنے لائٹ ایئرز کے لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے، یہ سارے فاصلے کائنات کے اندر ہیں، آسمان سے نیچے ہیں۔ جتنے ستارے، سیارے، کہکشائیں دوربینوں کے ذریعے اب تک دریافت ہوئی ہیں، اب تک جو ڈسکور ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری آسمان سے نیچے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں آسمان کے چراغ ہیں۔ ان کو اللہ نے آسمان کے چراغ قرار دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ مزین کیا ہے. مصابیح سے مراد چراغ ہے. یہ جو جتنے ہمیں ٹمٹماتے ستارے سیارے نظر آئیں وہ ہم سے کتنے دور کیوں نہ ہوں، وہ اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہوں، سارے آسمان دنیا سے نیچے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ وہ کوئی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے نیچے ہیں، نہیں، پہلے آسمان سے نیچے ہیں. پہلا آسمان ہی اتنا عظیم ہے تو باقی آسمان تو، دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بہت زیادہ وسیع ہے، تیسرا اس سے زیادہ، چوتھا اس سے زیادہ. تو ہم کسی چیز سے، آپ کو پتہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو پتہ ہے کہ انسان جتنا کسی چیز سے دور ہوتا جاتا ہے یا کوئی چیز دوسری چیز سے جتنی دور ہوتی جاتی ہے اتنی وہ چیز چھوٹی نظر آتی ہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ جو ہمارے سورج سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں، اربوں خربوں گنا بڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. ہمیں تو سب سے بڑا سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جو اربوں خربوں گنا بڑے ہیں ہمارے سورج سے. ہمیں نظر بڑے کیوں نہیں آتے؟ دور ہونے کی وجہ سے. تو ہم سے اتنے دور ہیں کہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں. زمین ہماری کتنی بڑی ہے، لیکن چاند پہ جا کر، سائنسدان کہتے ہیں، بات کس حد تک صحیح ہے، چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں تو زمین ہمیں تو چاند کی طرح، سورج کی طرح نظر آتی ہے. اور دور چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی اگر فلاں، میں کل پرسوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کہہ رہے تھے اگر جو ہے وہ زحل پہ جا کر جو ہے اگر زمین کو دیکھا جائے تو وہ بالکل نقطے کی طرح نظر آئے گی. اور اگر اس سے اور دور چلے جائیں تو ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے زمین نظر ہی نہیں آتی دور ہونے کی وجہ سے. تو بڑے بڑے ستارے جو سورج سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں وہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں نقطے کی طرح نظر آتے ہیں یا پھر نظر ہی نہیں آتے. یہ ساری چیزیں کائنات کی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور یہ ساری وسعتیں جیسے میں نے ذکر کیا پہلے آسمان سے نیچے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے، یعنی اگر میں یہ بات کہوں کہ آسمان پر ایک نقطے کے برابر جو جگہ ہے، آسمان کتنا دور ہے ہم سے، آسمان پہ نقطے کے برابر ایک جگہ ہو تو وہ اس کائنات کے بڑے سے بڑے ستارے سے بڑی جگہ ہوگی. اور اگر ہم جہاں بھی نظر دوڑائیں ہمیں آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، جہاں بھی نظر دوڑائیں ہمیں آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے. اگر آسمان پہ ایک نقطے کے برابر جگہ ہو، آسمان جتنا دور ہے ہم سے، تو وہ بڑے سے بڑے ستارے سے بھی بڑی جگہ ہوگی. تو آسمان کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. میں نے صرف تھوڑا سا بات سمجھانے کے لیے، کبھی ہم کہکشاؤں کے بارے میں اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنا دی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف جائیں، اب تو خوردبینیں اور یہ چیزیں، وہاں انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے، انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے. اور بڑی سے بڑی چیز کی طرف جائیں تو وہاں بھی انسان کی جو ہے وہ عقل ششدر رہ جاتی ہے. تو یہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اس آسمان کا خالق ہے وہ انسان کو دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے. جو آسمان کا خالق ہے، کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے جو ان سے اوپر ہے؟ کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اپنی قدرت کے طور پہ آسمان کو ذکر کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے آسمان بلند کیا گیا؟ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آسمان کو نہیں دیکھتے جو ان سے اوپر ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا. وزیناها، پھر ہم نے اس کو زینت دی انہی ستاروں کے ساتھ جن کی بھی میں بات کر رہا ہوں. یہ سارے کے سارے ستارے پہلے آسمان سے، آسمان دنیا سے نیچے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس میں سوراخ کوئی نہیں ہے، اس میں کمی کوئی نہیں ہے، کہیں اس میں بے ترتیبی نہیں ہے. وما لها من فروج، فرج کی جمع فروج، اور شگاف کو کہتے ہیں. کوئی شگاف، کوئی سوراخ نہیں ہے. اللہ نے اس بات کو سورہ ملک کے اندر جو رات کو پڑھی جاتی ہے، اور جو بندہ رات کو سورہ ملک پڑھے تو وہ جہنم، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے. تو سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے ساتوں آسمان پیدا فرمائے جو اوپر تلے ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے دیکھنے والے جو بھی دیکھے گا آسمان کو، تو نہیں آپ دیکھیں گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی، کوئی بے ترتیبی. فرجع البصر هل تری من فطور، ایک دفعہ نہ دیکھیں، بار بار نظر وہاں لے جا کر دیکھیں. ایک دفعہ نہ دیکھیں، ایک دفعہ تو انسان دیکھ کے جلدی سے پیچھے نظر کر لے تو بہت سی کمیاں نظر نہیں آتی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، ہزاروں دفعہ آپ نظر جو ہے وہ لوٹا کر دیکھیں. آپ جتنی دفعہ دیکھیں گے، هل تری من فطور، کیا کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر لوٹاؤ اپنی بصر کو کئی مرتبہ، ینقلب الیک البصر خاسئا، آپ کی آنکھ نامراد واپس لوٹے گی اور وہ حسرت زدہ ہوگی، کہ حسرت کر رہی ہوگی کاش کہ میں کوئی عیب دیکھ لوں، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، بار بار دیکھنے کے باوجود عیب نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ آسمان اللہ رب العالمین کی تخلیق ہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دنیا کے جو جبار اور سرکش لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، آسمان ساتوں کے ساتوں آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے لپیٹ لیں گے۔ اللہ کے سامنے آسمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے آسمان اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں ہوں گے، اور قرآن کریم میں ہے کہ وہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساری کی ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت۔ اس اللہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنا بڑا جھگڑا ہے اور کتنا جھگڑالو ہے انسان جو اللہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، پھر زمین کو ہی دیکھ لو، یہ تو آسمان کی بات ہے، چلو آسمان دور ہے تم سے، زمین کو دیکھو، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ مدد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر دینا، کھینچ کے لمبا کر دیا ہے، گویا کہ اس کو پھیلا دیا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دی ہے اس میں گاڑی ہوئی چیزیں، یعنی پہاڑ۔ رواسیہ کا لفظی مطلب گاڑی ہوئی چیزیں، یعنی پہاڑ زمین کے اندر گاڑے ہوئے ہیں، جیسے میخیں کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، کسی چیز کو آگے پیچھے ہونے سے بچانے کے لیے میخیں گاڑی جاتی ہیں خیموں وغیرہ میں، یا تو اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ زمین کو دیکھ لو، زمین کتنی بڑی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے زمین کی۔ دنیا کی دیگر مخلوقات کے سامنے زمین ایک نقطہ یا نقطے سے کم کی حیثیت رکھتی ہے، تو خالق کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس زمین کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے اس زمین میں گاڑی ہوئی چیزیں ڈال دی ہیں۔ کیوں ڈال دی ہیں؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرنے لگے، تاکہ زمین ہمیں لے کے کہیں چلی نہ جائے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں قرار نہ ہوتا، زمین میں ہر وقت زلزلے آ رہے ہوتے۔ یہ اللہ نے اسی چیز سے کنٹرول کیا ہے۔ زمین کہیں چلی جاتی، اپنے راہ سے، اپنے مدار سے نکل جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، دوسری آیت میں، یہاں تو نہیں ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر گاڑی ہوئی چیزیں ڈالی، یعنی پہاڑ۔ کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں لے کے کہیں چلی نہ جائے، کہیں اس کے اندر حرکت اور اضطراب پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ زمین بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائے اس زمین میں من كُلِّ زَوْجٍ، ہر قسم، زوجن سے مراد قسم، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں۔ اصل میں زوج کے دو معنی ہوتے ہیں۔ زوج کا ایک معنی جوڑا، اور زوج کا دوسرا معنی کوئی بھی قسم، کوئی بھی شے، ہر شے کی اللہ نے مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ تو ایک تو زوج ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں نر مادہ کا تصور ہو، یا جس میں سپاؤس کا تصور ہو، جوڑے کا۔ زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں، جیسے مرد عورت کا جوڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا، تو شوہر کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں بیوی کے بالمقابل، اور بیوی کو شوہر کے بالمقابل بھی زوج کہہ دیتے ہیں، زوجہ بھی کہہ دیتے ہیں، زوج بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جوڑے میں سے ایک فرد، اس کو بھی زوج کہتے ہیں، اور زوج کا ایک معنی قسم بھی ہے، کوئی بھی قسم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین کو ہم نے لمبا کر دیا، پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، کہیں یہ حرکت نہ کرے، کہیں تمہیں لے کے چلی نہ جائے۔ اور ہم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کو پیدا فرمایا، ہر قسم کو، نباتات کی قسمیں ہیں، دیگر قسمیں ہیں، ہر قسم کی چیز، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں، ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ وہ بنائی بہیج۔ بہیج کا مطلب خوشنما، خوبصورت۔ عربی زبان میں بہج، با، ہا اور جیم کا مطلب بہت پر رونق اور آنکھوں کو بھلی لگنے والی چیز، کہ انسان جس کی تعریف کرنے سے قاصر ہو۔ تو اللہ نے ایسے انواع و اقسام کی نباتات اور چیزیں بنائی ہیں کہ
انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے، بڑی آنکھوں کو بھلی لگنے والی اور بڑی خوشنما۔ بہیج کا مطلب بہت خوبصورت۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن خلق السماوات، سورہ نمل آیت نمبر 60، کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے بلندی سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اللہ نے نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے حدائق باغات ذات بہجہ، بہت خوشنما، بہت آنکھوں کو بھلے لگنے والے، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تو اتنے باغات ہیں تمہارے لائق نہیں کہ تم یہ درخت پیدا کر سکو، ایک درخت بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی ہی شان ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی جن کو تم معبود بناتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے خوشنما جو ہے وہ قسمیں بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں؟ تبصرۃ و ذکرا، بصیرت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ایک انسان اللہ کی نشانیوں میں غور ہی نہ کرے اور ایک انسان نصیحت ہی نہ پکڑے، اللہ نے چیزیں کیوں بنائی ہیں؟ انسان غور کرے ان چیزوں میں غور کر کے اپنے رب کی عظمت کو پہچانے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر بندے کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی، ہر بندے کو یہ نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کس کو حاصل ہوتی ہے؟ بصیرت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر ایسے بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کو یہ عظمتیں اور یہ قدرتیں نظر آتی ہیں، عام بندے کو یہ قدرتیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے کہ جو سائنسدان یہ قدرتیں ہمارے سامنے، یہ کائنات کی وسعتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، کہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہاں سے وہ کائنات کی وسعتیں اور یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مان رہے۔ کیسے اللہ نے ذہن بند کر دیے ہیں ان کے؟ یہ چیزیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اصل عقل مند تو ہے ہی وہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ بدبختوں کے لیے، یہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے لیے، دنیا کے اعتبار سے وہ کتنے ذہین کیوں نہ ہوں، کتنے دانشور کیوں نہ ہوں، کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، یہ سارا ان کا ظاہری علم ہے۔ کیسا علم ہے جو ان کو ان کے خالق اور مالک سے روشناس نہیں کرواتا، اس کی عظمت ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ یہ عظمتیں ایک بندہ دنیاوی علوم سے جاہل ہو لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ایک سادہ سا بندہ ہو، اس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیوں سے یہ گزرتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے آنکھیں بند کر دی ہیں، اللہ نے ذہن بند کر دیے ہیں، مہر لگا دی ہے۔ یہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بصیرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہم نے بلندی سے پانی، مبارکن بابرکت۔ بابرکت سے مراد جس میں برکت بھی ہے، جس میں نفع بھی ہے، ہم نے بلندی سے ایسا پانی بھی نازل فرمایا ہے، یعنی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے نازل کیا بلندی سے یعنی بادلوں سے پانی، مبارکن بابرکت یعنی نفع دینے والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس ہم نے اگایا اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، جنات باغات کو، وحب الحصید، اور دانے، حب کہتے ہیں دانے کو، اور حصید کٹی ہوئی چیز، حصدہ کہتے ہیں کاٹنے کو عربی زبان میں، یہاں کٹے ہوئے باغات مراد ہیں، کٹے ہوئے باغات کے دانے۔ ایسے دانے جب باغات کو کاٹا جاتا ہے، فصلوں کو کاٹا جاتا ہے تو پھر ان کو کاٹ کر محفوظ کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے بلندی سے پانی اتار کر اللہ نے زمین سے یہ چیزیں نکالی ہیں، باغات بھی اور کٹی ہوئی زمین کے دانے، اناج کے دانے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجور بلند و بالا، وہ بھی، یعنی اس پانی سے ہم نے کھجور بھی پیدا فرمائی۔ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جس کے خوشے ہیں تہبت ہے، نضید
تہ بتہ، اور بلند و بالا کھجور، یعنی کھجور کا درخت بڑا اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، تو بلند و بالا کھجور بھی ہم نے پیدا فرمائی اسی پانی سے، جو اللہ نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، اسی کے ذریعے اللہ نے زمین سے کھجور نکالی جس کے خوشے، جس کے گھابے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات نکالے پچھلی آیت میں اور کھیتی کے دانے، تو باغات کے اندر تو کھجور کے باغ بھی آ جاتے ہیں، انگور کے باغ بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کے باغ آ جاتے ہیں، تو پہلے عمومی طور پہ باغات کا ہر قسم کے پھلوں کا ذکر کیا اور ہر قسم کے دانے کا ذکر کیا، آگے کھجور کا الگ ذکر کیوں کیا؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ عرب لوگوں کے ہاں کھجور کھانا بھی تھا اور پھل بھی تھا، اور وہ گویا کہ کھجور اور پانی اس پر ان کا بہت زیادہ گزر بسر تھا، وہ کھانے کے طور پر بھی کھجور اور ان چیزوں کو، کھجور کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے کھجور کے درخت کو قرآن کریم میں شجرۃ مبارکہ قرار دیا، اللہ نے توحید کی مثال کھجور کے درخت سے بیان کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین، جو اپنا پھل ہر زمانے میں ہر وقت دیتا ہے۔ تو کھجور کا درخت بہت اہم ہے، خاص طور پہ عرب لوگوں کے لیے، وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس پر آپ سمجھیے ان کی زندگی اور گزر، جس طرح اونٹ کی بڑی اہمیت ہے عرب لوگوں کے ہاں، گھوڑوں اور اونٹ کی، اس طرح جو ہے یہ کھجور کی بڑی اہمیت، اللہ نے اہمیت کی وجہ سے اسے الگ ذکر کیا، حالانکہ وہ پیچھے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ کے اندر کھجور کے باغات بھی آ جاتے ہیں، تو اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو بلند و بالا کھجور کو بھی اسی پانی سے ہم نے پیدا فرمایا جس کے خوشے ہیں تہ بتہ۔ کیوں اللہ نے یہ پانی کے ذریعے چیزیں نکالی؟ رزقا للعباد، رزق کے لیے، رزق ہے بندوں کے لیے، یہ بندوں کے لیے اللہ نے رزق نکالا ہے۔ اب بندوں میں آپ دیکھیے اللہ کے ماننے والے بھی ہیں اور زیادہ تر تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے اور اللہ کی صفات پر اعتراض کرنے والے، اللہ کے ساتھ بلا وجہ کا جھگڑا کرنے والے۔ لیکن آپ اللہ کا حلم دیکھیں، آپ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ انہی بندوں کے لیے اللہ نے یہ رزق پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ رزق اپنے ماننے والے کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والے کو بھی دیتے ہیں۔ کئی دفعہ نہ ماننے والے کو زیادہ مل جاتا ہے دنیا کے اندر، زیادہ اس لیے مل جاتا ہے اللہ کے سامنے دنیا کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے آپ تحمل دیکھیے اور اللہ کی آپ رحمت دیکھیے۔ بندوں کے لیے رزق کے طور پہ ہم نے یہ چیزیں نکالی، کیا میرے بندے میری ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے؟ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو، کس کے ذریعے؟ اسی پانی کے ذریعے جس کا پیچھے ذکر ہوا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ یہ پانی کو اللہ نے قرآن کریم میں بہت زیادہ اہمیت دے کر بیان کیا، اور پانی کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے۔ ہمیں اہمیت اس لیے نہیں لگتی کہ ہمیں بہت وافر مل جاتا ہے، ایک چیز کا وافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، جب یہ کہیں کم ہو تو پتہ لگے۔ کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ پانی کی کمی آنے والی ہے، اور تو جب یہ پانی کم ہو تو پتہ لگتا ہے کہ کیسے زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا، پانی کے بغیر کوئی جاندار چیز وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا فرمایا۔ پانی کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے، پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور پانی سے ہی اللہ نے باقی رکھا ہے۔ انسان بھی اور انسان کی خوراک بھی اور ہر چیز یہ پانی سے ہے، اور یہ زمین اور یہ فصلیں اور یہ مردہ شہر بھی پانی سے زندہ ہوتا ہے۔ ہم نے زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو۔ کذالک الخروج، اسی طرح لوٹنا ہو، اسی طرح نکلنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پانی سے مردہ شہر کو پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کتنی عجیب بات ہے، تم نے اللہ رب العالمین کی کتنی توہین کر دی، تم نے اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر کتنا اعتراض کر دیا۔ جو اللہ اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ جب ایک چیز ایجاد ہو جائے تو اس کی کاپی بنانا تو آسان ہوتا ہے، پہلی ایجاد مشکل ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو جگہ جگہ بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ،
اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے، اور وہ اللہ پر زیادہ آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اعادہ تو بہت آسان ہوتا ہے، تم اعادہ پر اعتراض کر رہے ہو، تمہیں تو ابتدا پر اعتراض کرنا چاہیے تھا، جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ مانتا ہے کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا، پھر اعتراض اعادہ پر ہوا، اعادہ تو مشکل ہی نہیں ہوتا۔ کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں جو لوگ بے وقوفی کی بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو تمہارے سامنے زندہ کرتا ہے پانی کے ذریعے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے، دوبارہ تخلیق سے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 39، ومن آیاتہ، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے، انک تری الارض خاشعۃ، کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو کہ وہ دبی دبائی ہوتی ہے، ڈری ہوئی ہوتی ہے، یعنی مراد مردہ ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نازل کر دیتے ہیں اس کے اوپر پانی کو، اهتزت، تو وہ حرکت کرنے لگتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس ذات نے اس زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے پانی کے ذریعے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ نے بعث بعد الموت کو بہت جگہ بنجر زمین کو زندہ کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے تو وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا وہ قریب قریب اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، جس طرح بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے زمین سے اناج اور فصل اور پھل اگتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے کی قریب قریب صورت یہ ہوگی۔ ہم پوری تفصیل تو نہیں جانتے، وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو نبی پر وحی فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی تشریح فرمائی اپنے بیانات کے ذریعے، جو اللہ نے آپ پر وحی فرمائی تھی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی مرنے کے بعد دوبارہ تخلیق قریب قریب اس طرح ہوگی جس طرح پانی سے زمین کے اندر پھل اگتے ہیں اور اناج اگتا ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4935، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین النفختین 40، 2 نفخے ہیں، ایک نفخہ ہوگا، نفخہ سے مراد سورج پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ نفخہ پھونکا جائے گا، جتنے زندہ لوگ باقی بچے ہوں گے وہ مر جائیں گے، پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو اب جو سارے مرے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دونوں نفخے ہیں، پہلا نفخہ قیامت کا اور دوسرا نفخہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، جب سب انسان میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان، دونوں سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، 40۔ تو راوی نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، راوی نے پوچھا 40 یومن، 40 دن؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے بعد دن بولا تھا، مجھے نہیں یاد۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے۔ راوی نے پوچھا شاگرد نے 40 شہرن، 40 مہینے؟ کہنے لگے ابیت، مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے کہ 40 مہینوں کا آپ نے لفظ بولا۔ راوی پوچھنے لگا شاگرد 40 سنتن، 40 سال؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، 40 دن فرمایا کہ 40 مہینے فرمایا کہ 40 سال فرمایا، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے قیامت کے دن۔ فینبتون، تو لوگ اگیں گے، کما ینبت البقل، جیسے سبزی اگتی ہے۔ لیس من الانسان شیء، نہیں ہے انسان میں سے کوئی شے، الا یبلا، مگر وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، انسان کی ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے اور بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ اس کا نام ہے عجب الذنب، وہ ریڑھ کی ہڈی کے جو آخری سرہ ہے۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی سے انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ گویا کہ یہ جو انسان کی ہڈی ہے یہ مٹی میں نہیں ملتی، یہ ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہم اس کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، یہ الگ رہتی ہے، یہ باقی رہتی ہے، گویا کہ یہ بیج کا کام کرتی ہے، یہ عجب الذنب۔ اور قیامت کے دن جب اللہ نے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہوگا، آسمان سے بارش برسے گی تو انسان ایسے اگیں گے، ایسے اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے سبزی اگتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔
تو جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. فرمایا اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ شہر کو، اسی طرح نکلنا ہوگا، یعنی انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا ہوگا. تو یہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی اور اللہ نے دلائل بیان فرمائے بعث بعد الموت کے. اور پھر اللہ پہلے بیان فرما چکے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سمجھ نہیں آ رہے، اصل ان کا مسئلہ یہ انہوں نے ماننا نہیں. اصل میں ہٹ درمی ہے، میں نہ مانوں. ان کی عادت ہے کہ پچھلے لوگوں نے بھی حق کا انکار کیا، انہوں نے بھی حق کا انکار کرنا ہے. پھر آگے اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب جو انکار کرے تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد سمود کے ساتھ کیا کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ پھر اب یہ دھمکا رہے ہیں، یہ ڈراوا دے رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر حقائق واضح ہونے کے بعد بھی اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پچھلی قوموں کے حالات دیکھ لو. وقت ختم ہو گئے ہیں، اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا